ایک طرف لبنان اپنا یوم آزادی منا رہا تھا اور دوسری طرف سرحدوں پر دھواں، خوف اور کشیدگی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی۔ اسی موقع پر حزب اللہ نے ایک سخت اور دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے نہ صرف اپنی پالیسی واضح کی ہے بلکہ یہ بھی باور کرا دیا ہے کہ خطے کی جنگی خطرات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہمارے ہتھیار لبنان کی قوت ہیں اور ہم انہیں ترک نہیں کریں گے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں جاری اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دیتے ہوئے حزب اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ لبنانی خود مختاری اور آزادی کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان کی حکومت، فوج، اقوام متحدہ کے امن دستے اور بین الاقوامی طاقتیں ایک پیچیدہ اور نازک صورتحال میں الجھی ہوئی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب یونیفیل کی تعیناتی کی مدت 2027 میں ختم ہونے کے قریب ہے اور اسرائیل اب تک وہ قبضہ ختم نہیں کر سکا ہے جسے سال 2024 کی جنگ بندی کے تحت لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اور اس وجہ سے اب ایک بار پھر سے لبنان نے دو ٹوک انداز میں امریکہ سے کہا ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، جو سپر پاور ہے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کو ایک بڑا چیلنج یہاں پر لبنان نے دیا ہے۔ دراصل لبنان کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا تھا، اس موقع پر ایک شاندار پریڈ نکالی گئی اور اس موقع پر لبنان کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی سو کالڈ کہی جانے والی جو سپر پاور ہیں انہیں اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور جس طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ لبنان کو اپنے ہتھیار چھوڑ دینے چاہیے اور مین اسٹریم میں لوٹ کر آنا چاہیے، ایسے میں دو ٹوک انداز میں اب لبنان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لبنان کے ہتھیار دراصل اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ لبنان دہشت گردی کے لیے ہتھیار نہیں اٹھاتا ہے بلکہ حزب اللہ اور لبنان اپنی حفاظت کے لیے یہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اور ایسے میں دو ٹوک اور کرارا جواب امریکہ اور اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لبنانی صدر جوزف اوان کی یقین دہانی کے بعد اقوام متحدہ کا دباؤ اور حزب اللہ کا سخت موقف سامنے آیا ہے، اور یہ سب مل کر خطے میں ایک ایسے بحران کی تصویر کھینچتے ہیں جو آزادی کے جشن سے زیادہ آزمائش کی گھڑی معلوم ہوتا ہے۔ لبنان میں سرگرم حزب اللہ ملیشیا نے لبنان کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع استعمال کیے جاتے رہیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جمعے کے روز جاری کردہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ہتھیار اور قوت لبنان کی قوت ہے، لبنان کی طاقت ہے، اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے، اور خاص طور سے جو بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے، اور سب سے زیادہ جو پریشانی حزب اللہ سے اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ بنیامین نتنیاہو کی سرکار بار بار دباؤ ڈالتی ہے، چاہے اقوام متحدہ کی بات کریں یا دنیا کے الگ جو فورم ہے وہاں پر اس آواز کو اٹھاتی ہے اسرائیلی حکومت کی ایک طرح سے جو لبنان کی سرکار ہے، جو حزب اللہ ہے، جو تنظیم ہے، اس پر ایک طرح سے بین ہونا چاہیے اور ان کے ہتھیار ضبط ہونے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ببانگ دہل ایک طرح سے کھل کر حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہتھیار اور قوت یہ لبنان کی قوت ہے اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی ہم ہتھیار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں جاری حملوں کے بارے میں حزب اللہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود یہ حملے جاری ہے جو لبنان کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے اپنی آزادی کا تحفظ کرنا لبنانی عوام کی ذمہ داری ہے، حزب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حزب اللہ کے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لبنان کے تمام لوگوں کے درمیان اتحاد بہت اہم ہے تاکہ کسی بھی قسم کے غیر ملکی دباؤ اور حکم کو رد کیا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لبنان کی سرزمین پر لبنان کے حقوق اور لبنان کا دفاع کیا جائے، اور یہ ہمارا فطری حق ہے۔ دراصل یہ بیان حزب اللہ کی طرف سے آیا ہے، لبنان کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جب ہم اپنی ہی سرزمین پر ہیں تو پھر ہماری سرزمین سے ہمیں دستبردار کرنے کا حق کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور اگر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ ہتھیار یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے خطرے کے لیے۔ حزب اللہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر
1701 पर अमल किया जाना जरूरी है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिशें की जानी चाहिए। जंगबंदी में जामिन बनने वाली ममलिकतों से भी यह मुतालबा किया जाता है कि वो इजरायली हमले रुकवाने के लिए इजराइल पर दबाव डाले और इजराइल को मजबूर करे कि वो जुनूनी लबनान के इजरायली इलाकों से अपना कब्जा खत्म कर दे। आपको याद होगा कि कई बार हमने इस तरह की स्टोरी की है, कई बार हमने आपको बताया है कि लबनान का जो जुनूबी इलाका है, इस जुनूबी इलाके पर बहुत बड़ा एक हिस्सा है जुनूबी इलाका लबनान का, जहां पर इजराइल अपना नापाक कब्जा किए हुआ है और लगातार जुनूबी इलाके पर लबनान पर इजराइल हमले करता रहता है। यहां से जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें यहां से भगाने की कोशिश हो रही है और इजराइल का दरअसल इसके पीछे नापाक मंसूबा है ग्रेटर इजराइल, यानी लबनान के हिस्से पर कब्जा करना। और लबनान के जुनूबी जो इलाका है इसके एक बड़े हिस्से पर इजराइल कब्जा कर चुका है और यहां पर लगातार हमले करता रहता है। लेकिन एक बार फिर से लबनान हुकूमत ने और हिजबुल्लाह ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो मरते दम तक और आखिरी वक्त तक वो इस तरह का नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच लबनान के सदर ने हिजबुल्लाह के असलहे से मुतालिक करारदाद पर अमल के लिए अपनी हुकूमती अज़्म को भी दोहराया है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि अगरचे इजराइल लबनान के खिलाफ जारियत जारी रखे हुए है, मगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहे हैं। उधर मुबस्सिरीन का ख्याल है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि साल 2027 में यूएन के अमन दस्ते यूनिफिल के लबनान में तैनाती की मुद्दत के खात्मे से पहले हिजबुल्लाह का यौम आज़ादी पर दिया जाने वाला बयान बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्लाह से असलहा वापस लेने और इसके बुनियादी तंजीमी ढांचे के खात्मे के अलावा इसकी सुरंगों के खात्मे के बाद भी लबनानी फौज इस मामले में कामयाब नजर नहीं आती। खुसूसन लबनानी शहरियों के घरों की तलाशी के सिलसिले में लबनानी फौज को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लबनानी फौज को खतरा है कि तलाशी के दौरान तसादुम हो सकता है। लबनानी फौज को यह भी दिक्कत दरपेश है कि उसके अहलकारों और तलाशी की कोशिशों के लिए अहलकारों की कमी के अलावा उसके अहलकार पूरी तरह ज़रूरी अशिया से लैस नहीं है। तो अब ऐसे में एक बार फिर से लबनान ने दो टूक अंदाज में एक तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर ख़ासतौर से इजराइल को बड़ा चैलेंज किया है और लबनान ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो अपने हथियार छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से हिजबुल्लाह पर यह दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के लिए अगर कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में और उन चैलेंजेस में हिजबुल्लाह भी एक बहुत बड़ी रुकावट है और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लगातार इजराइल हमले करता रहता है। लेकिन हिजबुल्लाह एक बहुत छोटी सी ताकत है, एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, एक बहुत छोटा सा गिरोह है जो इजराइल के नाक में दम किए हुआ है। और लबनान ने यह क्लियर कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को असलहे से दस्तबरदार नहीं करेगा, क्योंकि चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे लबनान हो, वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए हथियार उठाते हैं और वो ये हथियार छोड़ने वाले नहीं हैं।